کیونکہ جو شخص تہجد کا ارادہ کر کے سویا تو اور نہ اٹھ سکا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو صدقہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کی رات کی عبادت لکھ بھی دیتے ہیں اور اس کو ریوارڈ کرتے ہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے. فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی, میں اپنے بندے کی گمان کے مطابق ہوں. اگر آپ لیلۃ القدر پانا چاہ رہے تھے لیکن آپ کسی طرح سے بیمار ہو گئے, نہیں پا پائے, انشاءاللہ you will still get the reward. اور what should we do کہ ہم اس رات کا اجر پالیں آفٹر رمضان؟ اللہ اکبر, is it possible؟ چلو آپ سے کوئز بھی لے لیتا ہوں. ایک حدیث سناتا ہوں اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کیا یہ حدیث اوتھینٹک ہے یا نہیں, ود یور نالج. تو کا نام ٹھیک ہے, چلیں تو کا مار سکتے ہیں آپ انشاءاللہ. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص وضو کرے گا, ٹھیک ہے, یہ آپ نے بتانا ہے کہ میں اوتھینٹک حدیث بتا رہا ہوں یا نہیں بتا رہا, ٹھیک ہے. جو شخص وضو کرتا ہے, رات کو عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اور نماز کے بعد 4 رکعتیں پڑھتا ہے, یہ سنن موقدہ نہیں ہے بلکہ یہ سمپل نوافل ہیں. 4 رکعتیں پڑھتا ہے اور وہ کس طرح پڑھتا ہے؟ چاروں کو جوڑ کے پڑھتا ہے, مطلب عشاء کی نماز کی طرح پڑھتا ہے. ویسے تو نوافل اور سنتیں کس طرح پڑھی جاتی ہیں؟ مثنا مثنا, 2 کر کے پڑھی جاتی ہیں, لیکن ان 4 رکعتوں کو وہ کٹھے جوڑ کے پڑھتا ہے. تو اس بندے کو ان 4 رکعتوں کا ثواب ایسے ہی ملے گا جیسے اس بندے نے یہ 4 رکعتیں لیلۃ القدر کی رات میں پڑھی. تو is it authentic or not? This is an authentic narration. بالکل صحیح حدیث ہے. بہت سارے صحابہ اور صحابیات سے روایت ہے, حضرت عائشہ سے بھی روایت ہے اور ابی بن کعب سے بھی روایت ہے, مختلف صحابہ اور صحابیات سے یہ حدیث روایت ہے. اور سبحان اللہ, جب اس کو جمع کیا جائے تو علماء سے کہ it is not possible for صحابہ, so many صحابہ to speak about a hadith or a virtue without having divine knowledge from اللہ سبحانہ تعالیٰ, جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ریویلیشن کی گئی ہو. تو کوئی بھی ایسی اس کا حکم بیسکلی مرفوع کا ہی ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تو یس اٹس اوتھینٹک, کمپلیٹلی اوتھینٹک. تو جو شخص یس نیور ہرڈ دس بیفور, الحمدللہ میں نے بھی پہلے نہیں سنی تھی. تو ایک ٹائم آتا ہے کہ انسان اس چیز کو جان لیتا ہے اور سیکھ لیتا ہے. جو شخص اس کو سن چکا ہے وہ رمضان کی راتوں میں بھی یہ کر سکتا ہے عمل, کہ ایسا عمل کرے, وضو بہترین طریقے سے کرے, عشاء کی نماز کو باجماعت پڑھے اور 4 رکعتیں پڑھے. سسٹرز کیا کریں, اگر وہ باجماعت نماز نہیں پڑھ سکتی وہ انشاءاللہ گھر میں بھی پڑھ سکتی ہیں. کچھ اور روایات میں آتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد, تو اس میں باجماعت کا نماز مینشن بھی نہیں ہے, لیکن مردوں کے لیے ڈیفینیٹلی جیسے ہمیں پتا ہے کہ باجماعت نماز کا ادا کرنا اٹس ویری امپورٹنٹ اینڈ اسینشیل. تو وہ انشاءاللہ آپ کریں اور سبحان اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان 4 رکعتوں کا اجر ویسے ہی لکھ دیں گے جیسے ان 4 رکعتوں کو لیلۃ القدر کی رات میں ادا کیا گیا. اللہ اکبر. And how amazing is that. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے بعد بھی اور سارا سال اس امیزنگ سنت پہ عمل کرنے کی توفیق دے. جی یہ حدیث کتابوں میں موجود ہے, صحابہ سے روایت ہے. اگر آپ کہیں گے تو میں انشاءاللہ پیجز کے کمنٹ باکس میں اس کا ریفرنس اور ڈیٹیل انشاءاللہ وہ پوسٹ بھی کر دوں گا تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں تسلی ہو جائے. اور میں نے اس پہ اچھی خاصی ریسرچ کر کے میں بات کر رہا ہوں, اور میں صرف بات نہیں کر رہا, علماء اس کو اوتھینٹک کہتے ہیں اینڈ اٹس کمپلیٹلی اوتھینٹک بفضل اللہ تعالیٰ. تو اٹس اے بلیسنگ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کو میں کثرت کے ساتھ اور زیادہ سے زیادہ ریوارڈ اور اجر دے دوں انشاءاللہ تعالیٰ. سو دس از این امیزنگ نائٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہ سے, ہر قسم کی ریاکاری سے اور ان لوگوں میں سے بچائے جو کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے یا اپنی لیزینس کی وجہ سے اس رات کو چھوڑ دیں اور اس رات کو صحیح طرح نہ پا پائیں, بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو کہ اس رات کا بہترین فائدہ اٹھائیں, بلکہ رمضان کے آخری راتوں کا بہترین فائدہ اٹھائیں اور اپنے رب کو راضی کر لیں, اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں معاف کر دے, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہمیں دین کا خالص صحیح علم لینے کی اور حاصل کرنے کی توفیق دے, اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے راضی ہو جائیں. پھر we have to perform these 4 sunnahs after 2 sunnahs of Isha prayer. جی آپ عشاء کی نماز کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, اور عشاء کی نماز کے بعد 2 سنتوں کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ تہجد کے ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں, فجر کے ٹائم سے پہلے. آپ انشاءاللہ بیسیکلی عشاء کی نماز کے پڑھنے کے بعد فجر کی نماز کے داخل ہونے سے پہلے یہ آپ 4 پڑھ سکتے ہیں. بہتر ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد یہ پڑھ لیے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ 4 نوافل ہیں, ان کو آپ 2 کر کے نہیں پڑھیں گے, ان کو آپ اللہ اکبر کرنے کے بعد جیسے عشاء کی نماز ہوتی ہے نا اسی طرح پڑھیں گے, 4 رکعتیں کٹھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس کے بعد
سلام پھیر دیں گے. تو یہ دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی ڈن انشاءاللہ تعالی.